سے ہمارے لیے وقت نکال کر تشریف لائے. حضرت کو انتظامیہ کی جانب سے اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا ابرار احمد نورانی صاحب دعوت برکات العالیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ استاد صاحب آج ہمارے یہاں جلوہ گر ہوئے ہیں اور میں ناصر صاحب کے ان اشعار کے ساتھ استاد محترم کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے, خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے, مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے, کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے. کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا, کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے. اور مجھے تو شکر ہونا تھا آقا کی نگاہوں میں, ہمیں تو شکر ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. یہ شعر جب میں پڑھتا ہوں تو ایک ہستی کی یاد آتی ہے. اور ویسے تو کئی لوگ اس شعر کے مصداق ہوں, شاعر خود بھی اس کے مصداق ہوں گے, لیکن بطور خاص میرے قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حافظ خادم حسین نندوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے یہ شعر لکھا گیا. جب آپ حیات تھے تو لوگوں نے باتیں بنائی اور لوگوں نے آپ کے کام پہ جو ہے آپ کو معاذ اللہ ٹوکا بھی, غیر تو غیر اپنوں نے بھی ایسا کیا. تو یہ شعر پڑھتا ہوں تو قبلہ خادم حسین نندوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد آتی ہے کہ ہمیں تو شکر ہونا تھا آقا کی نگاہوں میں, ہمیں تو شکر ہونا تھا آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے, زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے. اور میں بابا جی کے نام بھی لے کے پڑھتا ہوں اسی شعر کو, ہے تو ناصر صاحب کا, بابا جی کے نام لے کر کے ہمیں تو شکر ہونا تھا آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا خادم برا جانے بھلا جانے, زمانے کا ہے کیا خادم برا جانے بھلا جانے. ملتمس ہوں استاد محترم میرے مربی میرے محسن فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سہیل رضا حجتی صاحب دعوت برکات العالیہ سے آئیں اور اپنے گراں قدر خیالات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر داروں کے جواب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سہیل رضا حجتی صاحب. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہاں پر آ کر کوئی بات دل سے عرض کر رہا ہوں کہ اس علاقے میں اتنی بڑی مسجد دیکھ کر, اتنا بڑا مرکز دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی. اور دل کی تہ گہرائیوں سے میں حضرت علامہ مولانا ابرار نورانی صاحب زیدہ مشہور جو کہ یہاں کے امام و خطیب ہیں, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر یہ ساری ہستیاں ہیں. فیضان بھائی انہوں نے مجھ سے وقت مانگا, چونکہ ایک واسطے سے ان سے دعا سلام بھی ہے, محبت کا رشتہ بھی ہے. تو بے وقت ہوتا ہے, کوئی محبت سے وقت مانگتا ہے تو میں فوراً دے دیتا ہوں. بڑی محبت والے ہیں, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آگے ساری محبت والے ہیں. اور ہم سب کو میں جانتا ہوں, ہمارے علامہ ابرار نورانی صاحب ہیں, پھر یہ حضرت علامہ مولانا شباب صاحب اسی کا مشہور جو ایک عرصے پہلے مجھ سے پڑھ چکے ہیں. کافی عرصے کے بعد ان کا دیدار سے ملاقات ہوئی. خوش نصیبی ہے کہ
صوفی الیاس میر صاحب، صوفی شاہ احمد گیلانی صاحب، مخدوم شاہ فضیل صاحب، یہ سب یہاں موجود ہیں۔ اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام علماء، ان تمام مشائخ کا سایہ اہل سنت و جماعت پر قائم دائم رکھے۔ مجھے سن کر یہ بہت خوشی ہے کہ یہاں ادارہ تعلیم قرآن کے نام سے ماشاءاللہ مدرسہ قائم ہے، دارالعلوم قائم ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ دینی تعلیم دی جاتی ہے، درس نظامی پڑھائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ امام و خطیب خود نورانی ہیں، جامع مسجد نورانی ہے، پھر علامہ شباب صاحب یہاں موجود ہے، تو انشاءاللہ نورانیت ملتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز کو، اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں کچھ زور و شور سے تقریر کرنے والا نہیں اور چیخنا مجھے نہیں آتا جی، ہو سکتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کس کے عادی ہیں، نہ کوئی پرزور مقرر ہو، لیکن یہ ہے کہ اور نہ ہی رٹی رٹائی باتیں کرتا ہوں، جو دل میں ہوتا ہے، جو مطالعہ کہیں کیا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہ مجھے یہ تمنا ہے کہ آپ ڈھیروں نعرے بازی کریں، نعرے لگانا بری بات نہیں ہے، نعرے لگانا اچھی بات ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ نعرے لگائیں اور جب یہاں سے جاؤں تو آپ سے پوچھے کہ کیسا بیان تھا، بڑا اچھا بیان تھا، کیسا بیان، بڑا اچھا بیان تھا، بڑے نعرے لگایا ہوا ہے۔ وہ کہے کہ سوال کرے کہ انہوں نے بیان میں کہا کیا، یہ نہیں پتا بیان میں کیا کہا، لیکن نعرے بڑے لگائے تھے، خطاب بڑا اچھا تھا، تو یہ نہیں چاہتا نعرے لگایا حق ہے۔ اور ویسے بھی نعرے لگانا تو ہمارا شعبہ ہے، میدان عمل میں آنا ہمارا شعبہ نہیں ہے۔ نعرے لگایا لیکن میدان عمل میں بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو، آپ سب کو اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ المتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته تمام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم والآل والأصحاب هم مأوى عند الشدائد فإلى العزيم توسلا بكتابه وبأحمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن العظيم وكلا وعد الله الحسنى وقال الله عز وجل في مقام آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله الكرام وأصحابه العظام وبارك وسلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عدل ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا مصطفى ومضى يباسم الكون ستر العرش مسطول علينا وعين الله نازمة إلينا وبحول الله لا يقدر علينا
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا، اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑا درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام یہاں تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام اور جتنے یہاں پر حاضرین تشریف فرما ہیں، مجھے دو موضوعات دیے گئے: خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی موضوع دیے گئے ہیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ دونوں موضوعات پر کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، اور جو مقتدر علماء ہیں، مقتدر بھی ہیں، متحمل مزاج بھی ہیں، ان کے لیے خاص طور پر بڑی آزمائش آ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ابھی ہم میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو سنبھال نہیں پائے تھے کہ سوشل میڈیا کہیں سے آنے لگا، اور ہر ایک اپنی اپنی بولی بولتا نظر آتا ہے۔ یہاں پر علماء جانتے ہوں گے کہ دارالعلوم کا، مدارس کا ایک نظام ہوتا ہے۔ کوئی ناظرہ ہے، پہلے استفتاء ہے، پھر قرات پڑھتا ہے، کوئی درس نظامی کرے تو پورے 8 سال اسے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر محنت کرنے کے بعد ایک دم وہ میدان میں نہیں ہوتا، پھر اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ اگر وہ فتویٰ دینا چاہتا ہے تو 3، 4، 5 سال کسی بڑے مفتی کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، جب تک وہ اجازت نہ دے وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ اب بڑا عجیب و غریب دور ہے، کسی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اچانک وہ عالم بن گیا، پھر علامہ بن گیا، پھر مفتی بن گیا، شیخ و شیوخ بن گیا، اس کی جو مرضی ہے کام کرنا۔ لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ اصل عزت وہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اصل عزت اسی کی ہے کہ جسے عزت برگاہ مصطفیٰ علیہ السلام سے ہے۔ ہم یہاں پر جھوٹی عزت بنا لیں گے، لیکن وہ جو ذلت وہاں سے ملی اس کا کیا جواب دیں گے؟ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ڈاکٹر اپنی فیلڈ کی بات کرتا ہے، انجینئر اپنی فیلڈ کی بات کرتا ہے، علماء، مشائخ، مفتیان اپنی فیلڈ کی یعنی دین کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، کسی عالم دین سے پوچھا جائے، توجہ ادھر رکھیے گا، کہ میرے پیٹ میں درد ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا تم یہ کھا لو وہ کھا، کہے گا ڈاکٹر کے پاس جائے۔ کسی عالم دین سے پوچھے کہ مجھے مکان بنانا ہے تو وہ روحانیت کے اعتبار سے آپ کو مشورہ دے دے، لیکن نقشہ کیسے بنانا ہے، کس طریقے سے مکان کی تعمیر ہوگی، وہ کہے گا کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جائے، کسی انجینئر کے پاس جائے، میری فیلڈ ہے۔ کسی عالم دین سے آپ پوچھیں کہ بزنس میں کیا ہوتا ہے، وہ صاف کہے گا یہ میری فیلڈ نہیں، مجھ سے دین کا پوچھو۔ لیکن ایک دین اتنی کسب پرسی کے عالم میں آ چکا ہے کہ ہر کوئی منہ اٹھا کر سوشل میڈیا کے سامنے بیٹھ کر بڑے دھڑلے سے، بڑی جرأت اور بہادری سے دین کے نازک معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ علم ہوتا نہیں،
नतीजतन खुद भी गुमराही की तरफ जाता है और जो उसे सुन रहे होते हैं वो भी गुमराही की तरफ जाते हैं। मैं व्हाट्सएप पर एक शख्स की गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे सुनकर उनकी इल्मियत पर भी तवज्जो हुआ, मुझे सुनकर कि उनके इल्म किस नहज पर है मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। क्योंकि दर्स निज़ामी पढ़ने वाला कोई हो वो इल्म कलाम भी पढ़ता है, इल्म मंतिक भी पढ़ता है, बस मालिक करता है। वो शख्स मीडिया पर बैठकर सोशल मीडिया पर कह रहा है और एक खफी अंदाज में, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो अड़ल ऐलान करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो दाढ़ से करते हैं। अड़ल ऐलान करने की हिम्मत नहीं होती, दाढ़ से करते हैं। अब चाहे वो अड़ल ऐलान बोले चाहे दाढ़ से बोले, मोहब्बत करने वाला बर्दाश्त नहीं करता, नौ से करना चाहिए, क्योंकि ये दीन के मुसल्लमात हैं, इस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। कोई अगर आपके वालिद के बारे में कुछ कहे, अगरचे इशारतन कहे आप बर्दाश्त करेंगे, किसी की वालिदा मोहतरमा के बारे में कहे बर्दाश्त करेगा अगरचे इशारतन। अपने किसी तंजीम के सरबराह के बारे में कोई कुछ बात कर दे तो लड़ने मरने पर तैयार होते हैं या नहीं होते। लेकिन कोई खुलकर या खफी तौर पर सहाबा किराम के बारे में बात करे, याद रखें हर किसी को हीरो होंगे, कोई किसी इलाके का हीरो होगा, कोई किसी शहर का होगा, कोई किसी सूबे का होगा, कोई किसी मुल्क का हीरो होगा, लेकिन ये सहाबा किराम पूरी कायनात में ये इस्लाम के हीरो थे। इनके बारे में गुफ्तगू नहीं सुनी जा सकती, ऐसी बात जो उनकी शायान शान ना हो हम नहीं सुन सकते। हमारे कान उसके लिए बंद है, हमारे कान उनके लिए बंद है। तो वो साहिब कह रहे थे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक वक्त ऐसा आया जैशुल उसरा के मौके पर, ये वाक़या आपने सुना कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर का आधा सामान लेकर आए। और मेरे साहिबों, ये आधा सामान लाना भी ये मोहब्बत की एक ख़ास अलामत है। आधा सामान लाना भी मामूली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं, फरमाते में सोच रहा था कि आज अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आगे बढ़ने का एक ही मौका है। उमर आज आगे बढ़ जाए, और आगे बढ़ना था नेकियों में। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, उमर क्या लाया? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, घर का आधा सामान लेकर आ गया। ये मामूली बात नहीं, ये भी कुर्बानी की एक मेराज है। लेकिन क्या कहिए कि यहाँ पर बात थी सालारे इश्क़ मुस्तफ़ा, सालारे खत्म नबूवत की, खलीफा अव्वल की, कि जिनके बारे में उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और रात में आसमानों पर सितारों को देखती हैं। सितारे तो बेशुमार होते हैं ना, गिनते चले जाए, गिन नहीं सकते हम। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ए मेरे ताजदार, क्या इन सितारों की तादाद के बराबर में किसी की नेकियां होंगी? मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान चाहिए। फरमाते हैं हाँ, मेरे उम्र की नेकियां हैं। सितारों को कोई इंसान गिन नहीं सकता। वो अपने अटकल बच्चों से कह सकता है कि अरबा अरब सितारे, गिन नहीं सकता। तो यहाँ पर बताना ये मकसद था कि आयशा मेरे उम्र की इतनी नेकियां हैं कि ये पूरी उम्मत गिनना चाहे गिन नहीं सकती। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे दिल में ख्याल आया कि फिर मेरे वालिद का हाल क्या है। अर्ज़ की ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाइए तो सही कि मेरे वालिद मोहतरम की नेकियां कितनी हैं। तो जानते हैं कि मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया कि ये आयशा
عمر کی تمام نیکیاں ایک طرف ہے، میرے ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف ہے۔ نہ تم عمر کی نیکیاں گن سکتے ہو، نہ میرے ابو بکر صدیق کی نیکیاں گن سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کاش ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، کاش کہ ان کے ایک دن اور ایک رات کی نیکی مجھے مل جائے اور میری ساری نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں چلی جائے۔ یہ صحابہ تمنائیں کرتے تھے یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، تو سب کچھ پیش کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابقیت لی اہل، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اور عشق و محبت کا نرالا انداز دیکھیے، یہ نہیں عرض کی یا رسول اللہ یہ سارا لے کر آیا، یہ سارا مال لے کر آ گیا، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یہ نہیں فرمایا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ ابقیت لهم اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ پروانے کو چلا تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ یا رسول اللہ، جس کے گھر میں اللہ رب العالمین ہو، اس کا رسول ہو، جس کے پاس وہ ہو، انہیں کس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک مرحلے پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مان دیا تو کچھ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو آپ جذباتی ہو گئے، اس کی یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا گھر بھی آپ کا ہے، میرا سارا مال آپ کا ہے، یہ تو میرا ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کا ہے، آپ آگے سمجھیں، میرا تو کچھ نہیں ہے۔ ایسی شخصیت اعتراض دیکھیں کتنا عجیب و غریب اعتراض، جب سارا مال دے دیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے کہ رب تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ انہوں نے آ کر سلام عرض کی، یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہو اور آپ کے غلام آپ کے صحابی ابو بکر صدیق پر بھی سلام۔ یہ ہے وہ مرحلہ کہ جب بندہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے، پھر وہ بیٹھا فرش پر ہوتا ہے، عرش الہی سے سلام آتا ہے، پھر عرش والا سلام پیش فرماتا ہے، صرف سلام پیش نہیں فرماتا، صحیح احادیث میں ہے، صحیح روایات میں ہے کہ جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنے اس صحابی سے پوچھیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اس صحابی سے پوچھیے کہ یہ اس حال میں سب کچھ چھوڑ کر ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، آئے ہے جھوٹ ہے، عرض کی یا رسول اللہ رب تعالیٰ سے عرض کیجیے کہ یہ بندہ ہر حال میں اس سے راضی ہے، ہر حال میں اس سے راضی ہے۔ رب تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ میرے بندے سے پوچھو کہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ تو پھر ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ نے اسی کو بیان فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا تقدیر سے پہلے اپنے بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، حال میں تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ تو اب انہوں نے اعتراض کیا، آبجیکشن، اور بڑے خفی انداز میں، رقیق باریک انداز میں۔ اچھا، الزام اور اعتراض کا جو الزام لگایا اس کا الزام بھی کن پر لگایا؟ امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو سادات اکرام اور ائمہ اہل بیت اکرام کی کڑی میں سے، میں کہتا ہوں کہ ان کے آگے جھکنا دور کی بات ہے، ان کے قدموں کی خاک پر ہم قربان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ میں نے خاص طور پر دیکھا ہے، میں کن کی بات کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں،
میں نے خاص طور پر دیکھا کہ کئی پروگرام جن کے ساتھ کیے ہیں، بیٹھے بیٹھے روایات بناتے ہیں، بیٹھے بیٹھے روایات پروڈیوس کرتے ہیں، اور ہم حیرانگی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ روایت کہاں پر ہے، اور حیرت یہ کہ ان کی کتابوں میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے، بیٹھے بیٹھے بناتے ہیں، یہ پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ امام تقی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا امام تقی، یہاں اس مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو رب تعالیٰ سوال کر رہا ہے، تو کیا رب تعالیٰ نہیں جانتا کہ یہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ تو امام تقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواباً اب الزام پر آ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے یہ بات فرمائی نہیں، میں آپ کو بڑے رسپانسبلٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام اور ائمہ اہل بیت اطہار میں بڑی محبتیں تھیں، سارے ائمہ اہل بیت اطہار کے نسب کو دیکھیے، حسب و نسب کی دیکھیے، تو ایک طرف مولا علی سے ملتا ہے، دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما سے ملتا ہے۔ تم کیا جانا، تم کیا جانا؟ تو اب وہ اعتراض کا وبال ان پر ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو چیز قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اچھا بھائی کیا چیز ٹکرا رہی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ما توسوس به نفس، جو بندے کے دل میں وسوسہ بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں بندے کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں، جب وہ وسوسے کو بھی جانتا ہے، جو خطرہ گزرے اسے بھی جانتا ہے۔ تو یہ حدیث ٹکراتی ہے قرآن سے کہ اللہ رب العالمین پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، کیا جانتا نہیں ہے، لہٰذا میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ تم نے علم کلام نہیں پڑھا، علم کلام نہیں پڑھا کہ سوال ہمیشہ لاعلمی کے لیے نہیں ہوتا، بعض اوقات سوال فضیلت کے اظہار کے لیے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات سوال تجسس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ آیت کریمہ بھول گئے کہ جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دست اقدس میں لاٹھی تھی، تو اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ موسیٰ یہ تو بتا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کیا وہ جانتا نہیں تھا؟ وہ جانتا تھا، لیکن تجسس پیدا ہوا اور واضح ہو جائے کہ رب تعالیٰ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو کچھ تعلیم ارشاد فرماتا تو وہ جانتا تھا، لیکن اظہار کے لیے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ ابو بکر صدیق اس سے زیادہ بھی لٹا کر مجھ سے راضی ہوگا، اپنی جان قربان کر کے بھی مجھ سے راضی رہے گا، لیکن بات ہم تک پہنچے اس لیے پوچھا گیا کہ پوچھو کہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، میں تو ان کی بھی بات کر رہا ہوں، تمام صحابہ کی بھی بات کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمہاری بات مانے، اللہ رب العالمین کی بات مانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ سارے مقتدا ہیں، ہم سارے مقتدی ہیں، تم ان میں سے جن کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ہم اللہ رسول کی باتوں کو مانے، تمہاری باتوں کو ہم پاؤں کے نیچے بولتے ہیں، اللہ رسول کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے۔ اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ جتنا بولتے ہیں بولتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی شخص کسی ادارے میں کام کرتا ہے، سمجھانے کے لیے ایسا ہے، کسی ادارے میں کام کر رہا ہے، ادارے والے ناراض ہیں اس سے، لیکن ادارے کا اونر اس کی آنکھوں کو بتا رہا ہے، جو ادارے کا سی ای او ہے یا مینجمنٹ کا ٹاپ مینجمنٹ کا آدمی ہے، یہ ادارے کا اونر ہے، وہ اس سے راضی ہے، تو مجھے بتائیے کہ اسے ادارے میں کسی اور کی پرواہ ہوگی؟ تم راضی ہوتے ہو نہیں ہوتے ہو، نہ ہو جاؤ، میرا اونر مجھ سے راضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھنا کہ صحابہ کرام کو
صحابہ کرام کو ان کی طعن و تشنیع کوئی اثر نہیں کرتی، کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، اس لیے کہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوا۔ جب اس نے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے تو کسی کی کوئی صنعت کی ضرورت نہیں، تو فرما دیا کہ وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ وہ ہیں کہ ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کا وعدہ فرمایا، وعدہ ہو گیا ہے اور تم اپنے وعدے توڑتے ہو۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ رب العالمین اپنا وعدہ کبھی بھی نہیں توڑتا۔ جب اس نے سند عطا فرما دی تو دوسری رائے اس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ بات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم بڑے دھڑلے سے دعوے کرتے نظر آتے ہیں، بڑے دھڑلے سے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ جو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، بڑا پیارا نظر ہے۔ لیکن کاش اس نعرے کی لاش کو ہوتی ہے، مکمل لاج نہیں رکھ سکتے، کچھ لاج تو رکھے۔ اچھا ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سمجھدار، جو چیز ہم سے مانگی جا رہی ہے شریعت کی جانب سے، وہ چیز دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو چیز نہیں مانگی جا رہی اس کو دینے کی بات کرتے ہیں۔ کتنے سمجھدار ہیں، کتنے کا غصہ بھی بڑا سمجھدار ہوتا ہے کہ غصہ بھی اس پر آتا ہے جو ہم سے نیچے سامنے آ جائے تو غصہ بھی سمجھداری سے لوٹ جاتا ہے۔ بڑے سمجھدار ہیں اس معاملے میں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے شریعت مطالعہ کیا اس بات کا تقاضا کر رہی کہ آپ جانتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ جی اس وقت جہاد ہو رہا ہے، آپ آئیے اپنی جان دیجیے، ہم جانتے ہیں۔ کسی نے آپ سے طلب نہیں کی، یہ علیحدہ بات ہے کہ جب طلب کرے گا اسلام تو ہماری جانیں قربان، علیحدہ بات ہے۔ لیکن اس وقت تقاضا کیا ہوگا؟ کوئی آ کر آپ سے پانی مانگے، آپ کہیں گے اگر بیٹھو کچھ باتیں کریں، آپ اس سے کوئی عطر تحفے میں دے دیں، کوئی اور چیز تحفے میں دیں، وہ کہے مجھے پانی چاہیے۔ کوئی بھوکا ہے وہ کہے مجھے کھانا چاہیے، آپ کہیں بیٹھے جی آپ کو میں لباس دیتا ہوں، بیٹھے جی میں آپ کو فلاں چیز دیتا ہوں، آپ آرام سے بستر پر آرام کیجیے، سو جائیں۔ وہ کہے مجھے پانی چاہیے، مجھے بھوک لگی، کھانا چاہیے، آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے۔ جو مانگ رہا ہے، جو مانگا جا رہا ہے، وہ ہم دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو نہیں مانگا جا رہا اس کے لیے ہم روز اعلان کرتے ہیں، روز دعوے کرتے ہیں، نہ ہو جو اس کے مصطفیٰ کو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی موت قبول ہے، میں ہم جانے دیں گے۔ میں بھی علامہ صاحب سے پوچھوں کہ آپ فجر میں کتنے نماز ہم سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہو رہا ہے، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا تقاضا ہو رہا ہے۔ جو چیز تقاضے میں ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور جس چیز کا تقاضا اس وقت نہیں ہو رہا وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ سمجھداری نہیں ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ تو ہم کیا جان دینے کی بات کرتے ہیں؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانے صحابہ نہیں ہے، شادی ابھی ہوئی ہے، غسل کرنے کا موقع نہیں ملا، منادی نے ندا دی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر غزوہ احد میں تشریف لے گئے۔ جب شہادت ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ذرا پوچھو تو صحیح کہ حنظلہ کس حال میں شہید ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ منادی نے ندا دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا آ گئی، سارے کام چھوڑ دیے، غسل چھوڑ دیا اور غزوہ میں شریک ہو کر جام شہادت نوش کیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ شہید پڑا ہے اور فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنا سر نیزے پر چڑھوایا، لیکن دین کے پرچم کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ آپ غلامی رسول میں موت کی بات کرتے ہیں، غلامی رسول میں اپنا مال کیسے قربان کیا جاتا ہے، غلامی رسول میں اپنی آل کیسے قربان کی جاتی ہے، غلامی رسول میں اپنی جانیں کیسے قربان کی جاتی ہے۔ اگر سیکھنا ہے تو پھر بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں آ کر سیکھنا۔ جب مال دینے کا موقع آیا سارا مال لے کر حاضر ہو گئے، جب جان دینے کا موقع تھا اس وقت میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا، ایک صدیق اکبر تھے اور ایک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جانے کائنات تھے، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، پریشان ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر یہ میں بات بتا رہا ہوں سفر ہے ہجرت کی، کیا پریشانی ہے، تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ بس کہ یا رسول اللہ مجھے اپنا خوف نہیں ہے، ان قتل فعلا رجل واحد، میں مار دیا گیا تو میں تو ایک آدمی ہوں، وَإِن قُتِلْتَ هَلَكَتِ الْأُمَّةِ، یا رسول اللہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ امت ہلاک ہو جائے گی، مجھے آپ کا خوف ہے، کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، مجھے نقصان پہنچاتا ہے غار کے اندر جاتے ہیں، یا رسول اللہ واللہ لا تدخل، آپ داخل نہ ہو حتی ادخل، پہلے میں داخل ہوں گا، کیوں؟ یا رسول اللہ اس لیے کہ کوئی موذی جانور نقصان پہنچائے تو مجھے پہنچائے، آپ کو نہ پہنچائے۔ کپڑا پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، ایک سوراخ رہ جاتا ہے، ایڑی مبارک رکھتے تھے کہ یہاں سے بھی کوئی نہ آ سکے، بار بار ساتھ نے ڈسنا قبول کیا، لیکن حرکت نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ جان دینے کی بات کرتے ہیں، ایسے جان دی جاتی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی بات بھی کر رہا ہوں، ایک جنگ کے موقع پر پورا جسم زخموں سے چور چور ہے، کہتے ہیں کہ شہادت قریب ہے، آقا علیہ السلام آتے ہوئے دکھائی دیے، بمشکل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے آقا کے قدموں تک لے گئے، آقا علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ آخری تمنا کیا ہے؟ بس کہ یا رسول اللہ کوئی تمنا نہیں تھی، ایک ہی تمنا تھی کہ جان نکلے تو آپ کے قدموں پر نکلے، خدا کی قسم، آپ کے پیدا کرنے والے کی قسم، آج وہ تمنا پوری ہو رہی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سینے پر نیزہ چھوڑا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اب تو تم بھی سوچ رہے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارا نبی ہوتا، وہ تکلیف کاٹ لیتا، میری جان چھوٹ جاتی، اسی وقت فرمایا کہ احمق تو بڑا بیوقوف ہے، تجھے کیا پتا کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں، ارے تو اس کی بات کرتا ہے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور میں آرام سے گھر میں بیٹھا رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہتے ہیں نا کہ وفا کرو گے، تم وفا کرو گے، ہم وفا کریں گے، ہم وفا کی بات کریں گے۔ وفا شعاری کسے کہتے ہیں، وفاداری کسے کہتے ہیں؟ کوئی آئے در صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے، وفاداری ہوتی کیا ہے، وفا شعاری ہوتی کیا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، آج آپ دیکھیں پیسہ اٹھاتے ہیں، پیسہ اٹھانے کی باتیں کرتے ہیں، یہ خریدہ بات ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ناخوانوں کو دیجیے، ضرور دیجیے، لیکن اس انداز سے نہ دیں کہ وہ انداز کسی اور سے تشبیہ ملتا ہو، اور کیا دکھا کر دینا ضروری ہے؟ ناخوانوں کو پیش کیجیے، بالکل پیش کیجیے، علماء کو پیش کیجیے، لیکن اس طرح دکھا کر نہیں۔
آرام سے چھپا کر آپ دیں لفافے میں ڈال کر ان کو پیش کریں تو وہ احترام سے. ہم پیسہ لٹانے کی بات کرتے ہیں. پیسہ دین کے نام پر کیسے لٹایا جاتا ہے کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آل اولاد قربان کرنا کیا ہوتا ہے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر جو آپ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں کفار کی طرف سے تھے اور اس کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے تو اپنے بابا جان سے کہتے ہیں کہ بابا جان جنگ بدر میں آپ میرے نشانے پر آئے تھے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو میں کیوں چھوڑا؟ عرض کی بابا جان اس لیے کہ محبت ادھر ہی خالے والے میرے باپ ہیں اس لیے چھوڑ دیا. جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تو نے مجھے چھوڑا اس لیے کہ میں تیرا باپ تھا لیکن خدا کی قسم اس مرحلے پر اگر تو میرے نشانے پر آتا تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا. تو میرا بیٹا تھا لیکن اس وقت دشمن مصطفیٰ میں تجھے نہ چھوڑتا. اچھا پھر آئیے دیکھیں ابو قحافہ اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے. ایک مرحلے پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز اونچی ہو گئی لگایا ایک تھپڑ اپنے باپ. آقا علیہ السلام نے منع یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کی بارگاہ میں اٹھ کر بات کریں اونچی آواز مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یعنی اپنے رشتے ناموں کو آقا علیہ السلام کی محبت میں عشق میں دیکھا. ہر چیز سے بڑھ کر اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر کوئی کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ باپ پر ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ محبت یہ باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے یہ کسی اور نے نہیں بتایا میرے مصطفیٰ نے ہمیں بتایا. آقا علیہ السلام نے رکا کہ بکر اس طرح ابو بکر کہتے کسے ہیں جانتے ہیں بکر کیونکہ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے. ابو بکر آپ کی کنیت ہے. کیسی مشہور ہوئی کہ آج آپ کو صدیق اکبر یا ابو بکر کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن عبداللہ نام ہر کوئی نہیں جانتا. ابو بکر کے بارے میں نے پڑھا کہ بکر کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو بکریوں کا بے شمار اس کے پاس ریوڑ ہو اور وہ اسے اچھے طریقے سے سنبھال سکتا. اور بکر اسے بھی کہتے ہیں وہ بکر اسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو تمام بہت سی خوبیوں کا جامع. تو فرمایا کہ ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر کوئی تمام خوبیوں کا جامع ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر. اور آپ دیکھیں عشق مصطفیٰ کی معراج. کسی نے پوچھا کہ آپ کی ہابی کیا ہے آپ کا مشغلہ ہے بڑے فوراً جواب دیا بڑے دھڑلے سے جواب دیا کہ میرا مشغلہ صرف یہی ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہوں اور سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو اور ہر وقت میری آنکھیں اپنے محبوب کے چہرے کو تکتی رہے. اس کے علاوہ میرا کوئی اور مشغلہ نہیں ہے. اور وہ آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر کتنے احسانات کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے فرمایا کہ سنو لوگو میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا خلا الا ابا بکر سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نے نہیں چکایا. عرض کیجیے یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے احسانات کا بدلہ روز قیامت اللہ رب العالمین سے عطا فرمائے. اور آپ دیکھیں کہ سب سے کم عرصہ جو خلافت ہے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تقریباً 2.5 برس، پھر 10 برس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر 12 برس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر اس کے بعد 5 برس مولا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت کتنے فتنوں کا زمانہ تھا کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، صحابہ پر قیامت ٹوٹی ہوئی تھی، ہر کوئی آنکھ اشکبار تھی۔ لیکن اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، میں ان جملوں کے بعد عرض کرتا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ منکرین ختم نبوت کا معاملہ ہو، مسیلمہ کذاب کا معاملہ ہو، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم جہاد بنا اور اسے مسیلمہ کذاب کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ اسی طریقے سے کوئی منکرین زکوٰۃ ہو تو آپ نے اس کی پرواہ نہیں فرمائی، اس کے خلاف علم جہاد بلند فرمایا۔ مرتدین کا معاملہ ہو تو ان کے خلاف علم جہاد بلند فرمایا۔ یہاں تک کہ ان معاملات میں صحابہ اکرام ایک طرف تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف تھے۔ جیش اسامہ کا معاملہ ہو، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی لشکر کو میرے آقا نے بھیجا اور درمیان میں وصال ہو گیا، تو یہاں تک کہ صحابہ نے عرض کی یا امیر المؤمنین اسے بلا لیجیے، حالات اتنے سازگار نہیں ہیں، مرتدین ہیں، منکرین زکوٰۃ ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اس وقت پر تول رہے ہیں۔ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی، فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ جس لشکر کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہو، ابو بکر کی یہ جرت ہی نہیں کہ اس لشکر کو واپس بلا لے۔ یہاں تک کہ منکرین زکوٰۃ کا معاملہ ہو تو اس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا امیر المؤمنین تألف الناس وارفق بہم، تھوڑی نرمی کیجیے، تعریف سے کام لیجیے، حالات صحیح نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما، کہ عمر تجھے کیا تو بڑا بہادر تھا، یاد رکھنا تمت دین مکمل ہو چکا، ینقطع الوحی، وحی ختم ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں۔ اینقص فی الدین وانا حی، دین کے معاملات میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمایا کہ واللہ اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی بطور زکوٰۃ دیا کرتا تھا اور آج وہ انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف علم جہاد کو بلند فرمائے۔ تو پھر کیا فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ واللہ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے قرآن کا معاملہ، قرآن کو جمع کرنے کا معاملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جمع فرمانے والے، میں کس احسانات کا ذکر کروں، کن احسانات کی بات کروں؟ یہ امت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر تمام صحابہ کے احسانات کے بوجھ تلے جو کچھ بھی کہے ان کے اتنے احسانات ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ واللہ اگر ابو بکر صدیق کی خلافت نہ ہوتی تو آج اللہ کی عبادت روئے زمین پر باقی نہ رہتی۔ یہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ السلام نے کن معاملات میں آپ کو خصوصیات عطا فرمایا۔ سب سے پہلے مسجد بنانے والے آپ ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر میں بھی مسجد آپ نے بنائی، سب سے پہلے کفار کے سامنے آپ دین کی تبلیغ فرمانے والے سب سے پہلے آپ، سب سے پہلے خلیفہ بھی آپ ہیں، سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے بھی آپ، سب سے پہلے ولی عہد کو مقرر کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ ہیں۔ بات آگے بڑھائے تو سب سے پہلے کوئی اگر یار مزار مصطفیٰ بنا ہے تو وہ بھی آپ ہے۔
میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے انبیاء اور رسولوں کے بعد ابو بکر، اگر کوئی جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی تو ہی ہوگا۔ اور یار مزار کیسے بنے؟ یار مزار کیسے بنے؟ علامہ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں اس بات کو ذکر کیا کہ وصال سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کو دربار مصطفیٰ کے سامنے رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت ملے تو ٹھیک ہے، اور اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ اور خلافت اس انداز سے گزاری کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ کہ اٹھا کہ یا امیر المؤمنین، آپ نے بعد میں آنے والوں کی بڑی آزمائشیں کر وہ معیار ہے۔ میں ایک جھلک آپ کو بتاؤں کہ مدینہ منورہ کی گرد و نواح میں بعض روایات میں اپاہج بوڑھے کا ذکر ہے، بعض روایات میں اپاہج بڑھیا کا ذکر ہے۔ زیادہ بڑھیا کا تذکرہ آتا ہے۔ اپاہج تھی، نابینا تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اس کی خبرگیری فرمایا۔ تو جب آپ کا دور آیا تو وہاں پر گئے، سارا اس کی کٹیا صاف کی، کھانا بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور جب اس بڑھیا کے منہ میں ڈالا، نابینا کسی حال میں نہیں، جب اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا لگتا ہے جو پہلے آتا تھا وہ دنیا سے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بی بی صفائی اس نے بھی کی تھی، میں بھی کر رہا، اسی کی اتباع میں، کھانا اس نے بنایا تھا، میں بھی بنا رہا، وہ بھی کھلاتا ہوگا، میں بھی کھلا رہا کھانا۔ اسے پتا تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اپنا نوالا نرم کر کے چبا کر میرے منہ میں ڈالتا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو۔ اب آئیے، جب صحابہ کرام آپ کا جسد اقدس، اس کو قوت خزرہ نہیں تھا، یہ جس طریقے سے اس شکل میں اس طرح نہیں تھا، آقا علیہ السلام کا دربار اقدس کا مزار شریف تھا۔ کہتے ہیں کہ دروازہ تھا، کنڈی لگی ہوتی تھی، تالا لگا ہوا۔ جب صحابہ کرام آپ کی جسد اقدس کو لے کر گئے، اجازت چاہی، تو کہتے ہیں خود بخود تالا کھلا، کنڈی کھلی اور آواز آئی کہ انتظار کس بات کا ہے؟ ادخل الحبیب الی الحبیب، آج محبوب کو محبوب کی طرف لے آؤ۔ محب اپنے محبوب کا انتظار ہی تو کر رہا ہے۔ مایہ مصطفیٰ سایہ اصطفیٰ، عز الناس خلافت میں لاکھوں صدا، سید المتقین اصدق الصادقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں صدا، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں صدا۔ اسی لیے میں یہاں پر یہ بات آپ کو عرض کروں گا، بطور پیغام بھی دوں گا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی کچھ بھی کرے، کوئی داڑھ سے بات کرتا ہے کرے، اس کا ایمان کا رستہ ہے، کوئی علل اعلان کرتا ہے کرے، آپ ایک بات اپنے ذہن سے باندھ دیجیے، گرہ میں باندھ دیجیے کہ کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بات کرے گا، ان کی گستاخی کرے گا، چاہے وہ لیبل کوئی بھی لگائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، یا کوئی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا، تو ہمارے کان اس کے لیے بند ہیں۔ ہم ان کی فضیلتوں کے سوا کچھ نہیں جانتے، ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم اپنے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کو بھی ان سے نسبت ہے، اہل بیت اطہار کو بھی ان سے نسبت ہے۔ تو محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تمام اہل بیت اطہار سے بھی محبت کی جائے اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی محبت کی جائے۔ اب آ جائیے، تھوڑا سا چونکہ چھٹی شریف گزری ہے اور خواجہ خواجگان، خواجہ ہند، عطائے رسول فی الہند، عطائے مصطفیٰ فی الہند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن اجمیری سنجری المعروف خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کاملین کی صفات کیا ہیں، یہ کیسے ہوتے ہیں؟
جواب دیتا ہوں کہ اولیاء کاملین وہ ہوتے ہیں جن کو قرآن نے بیان فرمایا، انہی صفات کے حامل ہوتے ہیں جو صفات قرآن بیان فرمایا، جو صفات میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ رحمان کے بندے جو زمین پر بڑی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں اور کسی جاہل کے متھے نہیں لگتے، سلام اعراض فرماتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں محو خواب میں نہیں گزرتی، جب تم سو رہے ہوتے ہو تو یہ رحمان کے بندے اٹھ اٹھ کر میری عبادات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی قیام میں دکھائی دیتا ہے، کوئی سجدوں میں دکھائی دیتا ہے، کوئی رکوع میں دکھائی دیتا ہے۔ ساری عبادات کرنے کے بعد بھی نہیں کہتے میں بڑا عبادت گزار ہوں۔ آج ہم باز نہیں آتے کسی چیز سے، ذرا سا نفلی روزہ رکھ لیں، چین نہیں آتا جب تک کسی کو پتہ نہ۔ آج سیری اٹھا تھا، سیری کر لی تھی، تھوڑی سی کر لی تھی، ہاں بس پیر کا روزہ رکھ لیتا ہوں، جمعرات کا روزہ رکھ لیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے نا کسی نہ کسی اعتبار سے اگلے بندے کو معلوم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں۔ ہاں بس رات کو ذرا سا فجر سے پہلے اٹھ کر کچھ نوافل بھی پڑھ لیتا ہوں، کچھ تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، جب تک کسی کو بتاؤ نہیں چین نہیں آتا، اور پھر عبادت کا گھمنڈ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے اولیاء کی شان یہ ہے، میرے خواجہ نے 40 برس اور زندگی کا ایک حصہ اس طریقے سے گزارا، میرے غوث اعظم نے بھی، میرے خواجہ نے۔ تو خدا کے واسطے، خدا کے واسطے یہ سارے سلسلے جو ہیں نا، قادریہ سلسلہ ہو، چشتیہ سلسلہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، یہ سارے صحابہ کرام کے قدموں سے ہوتے ہوئے، خلفائے راشدین کے قدموں سے ہوتے ہوئے، یہ سارے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے جانے۔ اسی لیے آپس میں بغض و عداوت نہ ہمارے لیے ہو۔ میرے غوث پاک ہیں، میں ان کو مانتا ہوں تو میں کسی کو نہیں۔ چلیے جی میں کہہ دیتا ہوں میں قاضی ہوں الحمدللہ، لیکن میں کہہ سکتا ہوں محبت میں کہ میں سہروردی بھی ہوں، میں نقشبندی بھی ہوں، میں چشتی بھی ہوں۔ یار دشمن کم ہو گئے، یعنی کائنات میں، عالم دنیا میں کہ اسلام کے سارے دشمن ختم ہو چکے ہیں۔ خدا کی مان سمجھدار ہو جاؤ کہ قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی یہ سارے آپس میں ہم بھائی ہیں۔ اسی لیے ٹھیک ہے اپنے پیر کو مانیں لیکن دوسروں پر کوئی نہ ہو، دوسروں کی قدر کرنا جانے۔ اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حالانکہ داتا صاحب ان کے پیر نہیں تھے، ایسے تو بڑے پیر تھے، لیکن داتا صاحب ان کے پیر کون تھے؟ خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ تعالی ان کے پیر تھے۔ لیکن جب ہندوستان آئے تو کسی نے کہا تھا کہ وہاں پر سردوں پر ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا جب بھی وہاں جاؤ۔ تو وہاں گئے تو وہ خیال یاد آ دادا صاحب کی خدمت میں حاضر اور چلہ کشی فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بزرگ ادب کرنا جانتے تھے، خواجہ صاحب ادب کرنا جانتے تھے۔ جب وہاں پر چلہ کشی فرمائی تو پھر کیا حاصل ہوا، کیا حصول ہوا؟ حاصل کرنے والے نے کیا حاصل کیا، دینے والے نے کیا عطا فرمایا؟ اس سے ایک شیر میں پرو گئے، ایک شیر میں سما گئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا۔ تو اسی لیے پیر آپ کا ایک ہے، لیکن تمام مشائخ، تمام پیر صاحبان کی قدر کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جو نبھاتے میں ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو جھوٹی موٹی بہن ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو سچے تھے، جو کچھ اور تھے اور بن کر کچھ اور آ گئے، ان کی بات نہیں کر رہا۔ ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کا حاصل اصول کیا ہے کہ دنیا کی دولت ہے، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن جو سچے پیر ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان
ان کے قدم ہیں ہمارے سر، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ بات ہے، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ساری 2 نمبریاں ہمارے یہاں کی، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جہاں برینڈ ہوتی ہے نا، کاپی اسی کی آتی ہے، کاپی اسی کی آتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کسی کاپی کی کاپی ہے؟ جو برینڈ ہوگی نا، فرسٹ کاپی، سیکنڈ کاپی، تھرڈ کاپی آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ اہل سنت ایک برینڈ ہے، یہ شیوخ ایک برینڈ ہے، یہ ہمارے اولیاء کاملین ایک برینڈ ہے۔ تو کاپی لوگ کرتے ہیں، ہاں اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے کہ دل سے کی جائے، لیکن اچھوں کی نقل اگر دنیا کے حصول کے لیے کی جائے تو اس نقل کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ قادری ہیں، آپ چشتی ہیں، آپ سہروردی ہیں، آپ نقشبندی ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے کے شیوخ کا ادب کرنا چاہتے ہیں۔ میں پچھلے سال کے دنوں میں سمرقند بخارا میں تھا، الحمدللہ سلسلہ نقشبندیہ کے جتنے بھی چوٹی کے شیوخ ہیں الحمدللہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور آپ یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکتیں عطا فرمائی جو برکتیں ہر در پر نہیں ملتی۔ میں نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی حاضر کیا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضر کیا، اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر دے کر یہی عرض کی کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ میں مرید کس کا ہوں، لیکن ان کی تعلیمات ہے کہ میں آپ سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی بے شمار برکتیں مجھے، لہٰذا یہ پیغام نوٹ کر لیں، آپس میں نفرتیں کرنا نہ سیکھیں، آپس میں محبت کو فروغ دیں۔ میں یہاں پر چند باتیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مجالس کے حوالے سے کروں گا۔ آپ ان کی مجالس بھی پڑھا کریں، کرامات کو بڑے سنتے ہیں، جو کیجیے فال راج کو یہ کر دیا، پرتھوی راج کو یہ ہو گیا، ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے، ساری کرامات ہیں، ہمیں ان کا یقین ہے، ہم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن خدا کے واسطے کبھی اس بات کی طرف بھی تو آئے کہ وہ خواجہ غریب نواز بنے تو کیسے بنے، غوث پاک غوث اعظم بنے تو کیسے بنے، داتا گنج بخش دو عالم کو فیض اٹھا رہے ہیں تو یہ بنے تو کیسے بنے، ذرا سا سیرت کی طرف تو آئے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی مجلس میں کون ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی مجلس میں کون ہے؟ خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مجلس میں کون ہے؟ شیخ سیف الدین باخزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ اوحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مجلس میں۔ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات شروع کی، فرماتے ہیں کیونکہ ان کی مجالس بھی علم و عرفان سے آگہی دیتی تھی، مجلس بپا ہے یہ سب کے سب تشریف فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ سیستان گئے تو میری ملاقات شیخ صدر الدین سیستانی سے ہوئی، کہا کہ ہم کئی عرصہ ان کی بارگاہ پہ رہے، تو انہیں میں نے بالکل خاموش بنایا، اور جو بھی آتا تھا ان سے ملاقات کرنے کے لیے تو یہی کہتے کہ بابا میرے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کرو۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خواجہ عثمان ہرمنی علیہ رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ آپ کوئی فضول بات کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی دنیاوی بات نہیں کرتے، بس ایمان کی سلامتی۔ کہا کہ جس دن سے یہ حدیث پاک پڑھی کہ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن فکر آخرت ہوتی کیا ان اللہ کے اولیاء سے بھی سیکھے، کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما، صحابہ کرام بلکہ کچھ لوگ حاضر تھے اور ہنس رہے، آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا حساب کتاب ہو گیا ہے، تم پولیس سے راست سے گزر گئے ہو، تمہاری نجات ہو چکی ہے؟ کہا نہیں،
کہا کہ پھر تم ہنس کیوں رہے؟ پھر فرمایا کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس موت کے بعد تمہاری آنکھ بند کرنے کے بعد تمہارے ساتھ ہوگا کیا، تو جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے تم اس طرح گھل جاؤ۔ کہا جب سے یہ پڑھا میں نے ہنسنا بھول گیا، بس یہ کہتا ہوں کہ میں ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے چاہتا ہوں۔ پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور مجلس سے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، جب ان کی بارگاہ میں بیٹھے تو جب بھی آخرت کی بات ہوتی وہ بیت کی طرح کانپنے لگ جاتے، جس طرح بیت کانپتا ہے نا اس طرح کانپنے لگ جاتے، چہرہ زرد ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے سے پوچھا معاملہ کیا، اور ان کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مرتبہ میں قبرستان میں تھا اور میں کسی بات پر میں مسکرانے ہنستے رہا، مجھے قبر سے آواز آئی کہ شخص تو موت سے اتنا غافل ہو چکا ہے کہ تو قبرستان میں ہنس رہا ہے، تجھے معلوم ہو جائے کہ موت کے بعد قبر میں کیا ہو رہا ہے تو گل سڑ جائے، دنیا میں گل سڑ جائے، تیرا وجود باقی نہ رہے۔ کہا کہ جب یہ سنا اس دوست کو رخصت کیا میں نے، اور اس کے بعد سے آج تک یہاں بیابان میں موجود ہوں، اکیلا رہتا ہوں۔ 40 سال گزر چکے ہیں، کبھی حیا کی طرف آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تو قبرستان میں ہنس رہا تھا، تم نے کیا جواب؟ یہ ہے فکر آخرت۔ یہ کرامات ضرور سنی ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 95 لاکھ، بعض روایات میں 90 لاکھ، ہم کہہ دیتے بے شمار لوگوں کو آپ نے اسلام میں داخل کیا، لاکھوں لوگوں کو، یہ بھی کرامت ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے راجہ پردوی راج کی حکومت کو ختم کیا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، بے شمار کرامات کا ذکر۔ لیکن کوئی سب سے بڑی کرامت میں نے دیکھی نا، سب سے بڑی کرامت کہ دین سے جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے، جو بت پرست تھے، ہزارہ بتوں کے آگے جھکتے تھے، میرے خواجہ نے ان سے غلامی کی زنجیریں اتاری ہیں اور ایک اللہ رب العالمین کی توحید کا پرستار بنا۔ سب سے بڑی کرامت ان کی تعلیمات کی طرف رکھیے کہ فکر آخرت کیسے۔ میں یہاں پر سوچتا ہوں تو بڑا عجیب و غریب دل گھبرا جاتا ہے، خوف سے درس جاتا ہے۔ یہاں پر جس پیر صاحب کو دیکھیں ان کے مریدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو تم جنتی ہے، حضور ایسا ہی ہے، تم جنتی ہے، بڑے یقین سے کہا جاتا ہے۔ ہاں تم جس پیر کے ہو نا ٹھیک ہے، تم مرید ہو، نہیں ذرا یہاں بھی آ کے دیکھو، جس نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا وہ جنتی ہو گیا۔ کوئی کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے، یاد رکھنا جو جنتی ہوتا ہے نا وہ ایسی باتیں نہیں کرتا، جو اللہ کا ولی ہوگا ایسی باتیں نہیں کرے، ایسی باتیں نہیں کرے۔ یہ خواجہ صاحب کی میں نے فکر آخرت کے معاملات بتایا، رائے غصفہ کی طرف ایک واقعہ جو کئی کتابوں میں درج ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص لکھتے ہیں کہ میں حرم پاک میں آیا اور حرم پاک میں ہر کوئی نا اپنی اپنی عبادت میں ہوتا ہے، کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ٹکٹکی باندھ کے خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی نظام رحمت کے نیچے کھڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی حتیم کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی، کوئی طواف ہے، کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو کہا کہ لوگ اپنی اپنی عبادات میں مصروف تھے۔ ایک شخص جس نے چادر ہوئی تھی، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، آموزاری کر رہا ہے، اور جانتے ہیں کہ اس کے جملے کیا تھے؟ جملے یہ تھے کہ مولا میرے گناہ کو بخش دے، میرے گناہ کو بخش دے،
اور ان اپنے حرم میں آنے والوں کو میری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے محروم نہ فرمانا، اور ایسے آنسو بہا رہے تھے کہ لوگوں کو رونا آ گیا۔ پھر اپنی التجائیں، اپنی دعائیں ختم کر کے باہر نکلنے لگے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں پیچھے باہر، یہ دیکھو، جب وہ آگے کی طرف گئے میرے پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ جانے والے ہیں، تیری توبہ نے، تیری آہو بکا نے تو ہمیں لٹا دیا، تو نے ایسی باتیں کی ہم رو گئے۔ لوگ اپنی اپنی عبادات چھوڑ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگے، تو ہے کون؟ اپنا دیدار تو کروا۔ وہ شخص کہتا ہے، کئی کتابوں میں درج ہے، کئی بزرگوں نے لکھا، وہ شخص کہتا ہے کہ ان کی جب چادر ہٹائی گئی تو وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے کہ اللہ کے اولیاء نے نا محبتوں کا جام ہے، جب ان کی بارگاہ میں آؤ گے نا، کچھ کرو نہ کرو، ان کی بارگاہ میں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ کہتے ہیں نا، تیری دوری اور حضوری کا ہے عجب عالم، تیری دوری اور حضوری کا ہے عجب عالم، کبھی زندگی حقیقت کبھی زندگی فساد۔ دوری ہو کچھ بھی ہو لیکن دل جڑا ہوا، کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی مال و دولت کو ٹھکرایا ہے۔ خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں 4 سے 5 بادشاہ گزرے، جو بھی آنے لگتا لاہور رسم نہ بڑھاتے، وہاں سے اپنے جو ہے وہ یعنی تعلقات نہ بڑھاتے۔ ایک آیا، اس نے کہا میں داخل ہو جاؤں گا، کہا کہ تم داخل ہونے والے دروازے سے داخل ہوگے، میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا، تو اپنا کام کرو۔ فضیل بن عیاض، ہارون رشید جب ان کے پاس آیا تو وہ نیک سیرت تھا، وہ جب آیا تو چراغ کر دیا، اس کے ہاتھوں کو پکڑا، کہا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ نرم و نازک ہاتھ اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ بنا۔ کہ اللہ والوں نے محبت کے جام پیے ہوتے ہیں، یہ عارفین ہوتے ہیں، اور خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ جو عارف باللہ ہونا، عارف باللہ فرماتے ہیں کہ اسے روزانہ یعنی ہزاروں ملک دکھائے جاتے ہیں، ہزاروں ہر چیز دکھائی جاتی ہے، لیکن عارف کی نظر اسی پر ہوتی ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، کسی اور چیز کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ عارف جب اس پر ایک حال طاری ہوتا ہے تو ایک قدم اٹھاتا ہے تو عرش الہی پر اس کی نظر ہوتی ہے، عرش الہی پر چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے ہوتا ہوا حجاب عظمت تک پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا قدم اٹھائے تو اپنے مقام پر واپس آتا ہے۔ پھر روتے ہوئے فرمانے لگے کہ یہ عارف کا ابتدائی مقام ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ وہ عارف جاننے اور تعالیٰ جاننے۔ اسی لیے فرمایا کہ ملک دنیا تن پرستہ را حلال، ماں غلام عشق و ملک لا زوال۔ یہ دنیا کا مال و دولت یہ ان کے لیے جو ظاہر بین ہے، ارے ہم تو اس کے عشق میں ہیں کہ جس کے عشق میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو اس کے پیچھے فرما دیتا ہے، اس کے پیچھے فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ان عارفین کی جو محبت کی جام ہے وہ آپ بھی پینے کی کوشش کریں، ان کی صحبت میں بیٹھے جو اللہ کی باتیں کرتے ہیں، جو اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھے کہ جو عشق مصطفیٰ جن کے سینوں سے پھوٹتا، ان کی صحبت میں بیٹھے کہ اولیاء کاملین کا عشق، ان کی محبت جن کے سینوں سے جاری ہو۔ ہمیں آخر میں یہ بھی کہیں، چاہے مدارس ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے خانقاہی نظام ہو، آج وہ چیزیں نہیں رہی، چیزیں نہیں، نام لیوا ضرور موجود ہے، لیکن جو باقاعدہ خانقاہی نظام ہوتا کیا ہے، اس میں تربیت کی جاتی ہے آنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بچھڑ چکے ہیں، جن کا تعلق ٹوٹ چکا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے تعلق کوئی جوڑنے والا ہے تو خانقاہی نظام جوڑنے والا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا نا
بڑی عجیب و غریب بات کہتے ہیں، میسر نہیں ہم کو تو مٹی کھدیا پہ، گھر پیر کا بجلی کی چراغوں سے روشن، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رک سکتے، مزارات میں رہ گئے مجابر اور گھر۔ پھر کہتے ہیں کہ میراث میں ملی ہے مسند ارشاد انہیں، زاغوں کی تصرف میں ہے عقابوں کا نشے۔ تو بھائی عقاب ہے، یہ خانقاہی نظام تو اونچا اڑانے والا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر وہ حالات نہیں ہیں، ہر جگہ پر ایسا ہے، لیکن خانقاہی نظام میں اگر تعلیم و تربیت آ جائے، تربیتی نظام، تعلیم، آپ دیکھیں اسکول کالجز میں تعلیم ہے، مدارس میں بھی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن جہاں تربیت کا فقدان ہو تو پڑھ لکھ کر بھی انسان نہیں بن سکتا۔ جو انسان کو انسان بناتی ہے وہ تربیت بناتی ہے، اور خانقاہی نظام کی یہ تربیت کو جو سلسلہ ہے یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ صرف آپ دیکھیں سلسلہ چشت میں خواجہ عثمان حرولی سے اوپر جائے، خواجہ شریف زندری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ جانتے ہیں کتنے پائے کے بزرگ ہیں، کتنے پائے کے اللہ کے ولی ہیں، کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، قریب تک کہنے لگا کہ حضور 7 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیاں، لیکن ان کو بیانا ہے، ہمارے پاس کچھ آپ کچھ نہیں دیں۔ فرمایا کہ میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے، لیکن پھر آنا کچھ دیکھتا ہوں۔ کچھ اس بات دیکھا تو ایک غیر مسلم یہودی سے اس کی ملاقات ایک بڑا دشمن تھا خواجہ شریف کا علیہ رحمۃ، اور کیا ہوا؟ میں ان کے پاس گیا تھا کہ یہ معاملہ، تو کہا کہ خواجہ شریف زندری سے کہو علیہ رحمۃ کہ 7 سال اگر میری خدمت میں گزارے تو میں تمہیں ابھی 7,000 اشرفیاں بطور تحفہ دوں۔ اچھا، وہ تو فقیر تھا، بیچارہ غریب تھا، اسے نہیں ہوتا کہ کچھ میری مراد پوری ہو جائے۔ وہ آیا کہا کہ حضور وہ یہ کہہ رہا ہے، مگر تیری حاجت پوری ہو جائے گی؟ کہا حضور 7,000 اشرفیاں مجھے مل رہی ہیں، میرے تو بارے نیارے ہو جائیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جا اس سے کہہ کہ 7 سال تک تیری خدمت کروں۔ وقت کے حاکم کو معلوم ہوا آ گیا، کہا حضور میں دیتا ہوں، اس یہودی نے اس کو دیا تو میں اسے واپس کر دیتا ہوں، یا اس کی مدد میں کر دیتا ہوں، اس کی مدد میں کر دیتا ہوں۔ تو جانتے ہیں کہ خواجہ شریف زندری علیہ رحمۃ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں نا، میں نے اس یہودی سے عہد کر لیا ہے، اب میں اس عہد کو توڑوں گا نہیں، میں 7 سال تک اس کی خدمت میں گزاروں گا۔ اس یہودی کو پتہ لگا تو اس نے قرض معاف کیا۔ جواب خواجہ شریف زندری علیہ رحمۃ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تو نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ آگے بڑھا، خواجہ شریف علیہ رحمۃ سے لپٹ گیا، تو کہا کہ مجھے بھی اسلام میں داخل۔ پھر خواجہ شریف زندری علیہ رحمۃ نے اس پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے بنایا، تربیت فرمائی خواجہ عثمان حرولی، خواجہ عثمان حرولی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو غریب نواز بنا، اور خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ نے تربیت فرمائی قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ کی، انہوں نے تربیت فرمائی پاک مدن کے شہزادے بادشاہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، انہوں نے تربیت فرمائی اللہ اکبر بابا نظام الدین اولیاء، اور یہاں صابر کلیہ کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بابا نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ نے تربیت فرمائی امیر الحسن رحمۃ اللہ۔ یہ تربیتی نظام جو چلا آ رہا ہے اس سے مفقود نہیں ہونا چاہیے، دعا کریں کہ پھر سے وہی تربیتی نظام خانقاہوں میں آ جائے، ہمارے مدارس میں آ جائے، ہمارے اسکولز کالجز میں آ جائے، یونیورسٹیز میں آ جائے، اور عارف باللہ یہ اس میں ایک جملے میں بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت ہو چکا ہے، مجھے اشارہ کرنے کی اور کرے لیکن وقت ہو چکا ہے، بس میں 1-2 باتیں عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے استادوں نے ایک بات سکھائی کہ بیٹا جب تقریر کرنا نا، جب ماشاءاللہ کی آوازیں زیادہ ہے تو بس تو میں اس بات کا حامی ہوں کہ کم بولا جائے، ستھرا بولا جائے، کوئی
اصلاح کی بات کی جائے، ورنہ پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولنا اور مطلب فضول کا بولنا کوئی فائدہ نہیں. تو اسی لیے کم کیا جائے، اچھا کیا جائے، اس کے تشنگی بھی باقی رہنی چاہیے. کسی نے پوچھا کہ عارف باللہ کیا ہوتا ہے؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عارف باللہ وہ ہوتا ہے جو بحر الہی میں شناوری کر کے انوار الہی کو اور اسرار الہیہ کو کہ موتی وہاں سے نکال کر لاتا اور پھر اپنے آنے والوں پہ وہ موتی بانٹتا. کہا عارف باللہ وہ ہوتا ہے جو جاگ رہا ہے تو حجاب عظمت کی گرد وہ گویا کہ طواف کر رہا ہے، جب سو رہا ہے تو تب بھی اپنے محبوب کی یاد کر رہا ہے. اسی لیے چوتھے پارے میں رب العالمین فرماتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ارے یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، کسی حال میں اللہ کی یاد سے جدا نہیں رہتے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمیشہ زمین و آسمان میں تفکر کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی یاد. کسی نے کیا خوب کہا تھا، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا. کیا مطلب ہوا؟ کوئی چاہتا ہے میں عبادت کروں اس لیے رو رہا ہے کہ مولا مجھے بھی عبادت کی توفیق نصیب فرما. ہم جن کا نام لیتے ہیں نا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی، عبادت کتنی، اللہ عبادت اتنی لمبی راتوں میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا تو نے راتیں بہت چھوٹی بنائی ہیں، اتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ تیری عاجزہ بندی دل کھول کر عبادت نہیں کر سکتی. کچھ راتیں اور طویل فرما تاکہ تیری عاجزہ بندی جی بھر کر عبادت کر سکے. کوئی عبادت کی چاہتے ہوئے، کوئی عبادت کی راہ میں گیا. اچھا بہن نماز محبت کا سلسلہ، کوئی ادا کر کے رویا، کوئی قضا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار علیہم رضوان اور امت کے تمام اولیاء کاملین کے صدق دل سے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں آخر میں جامع مسجد نورانی کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا ابرار دورانی صاحب اطال اللہ عمرہ، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علامہ شباب قادری صاحب اطال اللہ عمرہ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دعا کروں کہ آپ سب یہاں پر آئے، آپ کا بھی شکریہ ہے کہ آپ یہاں پر آئے. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اس کے پیارے محبوب کی باتوں کو، اس کے اولیاء کاملین کے اذکار کو آپ نے سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ضرور ہے، آپ آئے ہوں کہ خالی جھولیاں لے کر، خالی ہاتھ لے کر، لیکن دعا ہے کہ ان پیاروں کے اذکار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی خالی جھولیوں کو آپ کی مرادوں سے معمول فرمائے. اور فیضان رضا صاحب کا بھی شکریہ کہ مجھے یہاں مقبول کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہم سب پر قائم فرمائے اور مدرسہ تعلیم القرآن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اس مسجد کو اہل سنت والجماعت کا عظیم الشان مرکز بنائے. آمین بجاہ نبی الامین وما علیہ الا البلاغ. علامہ برار صاحب سے گزارش کرتا ہوں چند کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میں شکر گزار ہوں آنے والے تمام مہمان مشائخ اور علماء کرام کا، خصوصاً تشریف لائے ہوئے پیر طریقت رہبر شریعت صوفی محمد الیاس میر صاحب اور ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل امجدی صاحب تشریف لائے. ہمارے علاقے کے تمام علماء کرام تشریف لائے اور ہماری اس علاقے کی
جان پہچان حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت شاہ احمد گیلانی، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور الحمدللہ شاہ صاحب کی عنایت و مہربانی سے اب ہماری مسجدوں کے ہر اسٹیج کو اللہ یہ زینت بخشتا ہے کہ کثیر علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما رہتے ہیں. یہ ساری شفقتیں ہمارے شاہ صاحب کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آنے والے تمام مہمانوں کا آنا قبول فرمائے. میں بہت ہی تہ دل سے شکر گزار ہوں. مفتی صاحب کا بہت مصروفیت ہے، اور فیضان بھائی نے راہ ہموار کی، بہت پرانی جدائی تھی اور پھر ایک مرتبہ قرب ہوا. استادوں سے ہمارا بڑا پیار کا رشتہ ہے، اور ہیں بھی بڑے شفیق اور مہربان. اس وقت بھی اور ابھی بھی انہوں نے شفقت فرمائی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آتے رہیں گے. ایک مہمان ہمارے آئے ہیں صاحبزادہ فیضان باؤجی صاحب، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. میں فیضان بھائی سے کہوں گا کہ وہ ایک منقبر صحابہ کرام کی اور ایک خواجہ غریب نواز کی 3 شعر پڑھیں گے، اور دعا صلاۃ السلام ہوگا اور دعا ہوگا. درود پاک پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد الماضی الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. علامہ صاحب فریاد کر چکے ہیں، میں بھی مشکور ممنون ہوں اپنی تمام شخصیت، خصوصاً بزرگ شاور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے سلسلے کے سربراہ صوفی الیاس خان میر صاحب، صوفی جمیل الرحمن صاحب کے مرشد کریم بھی ہیں، اور خاص شفقت فرمائی فیضان باؤجی صاحب قبلہ اور مفتی صاحب، اللہ آپ کو بھی عزت عطا فرمائے. مشیخ شیرازی بھائی تمام ہی اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت عطا فرمائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. احمد کا دیا دل میں جلاتا ہے، اور جس کو سرکار جلا لے جلا کرتا ہے. وہ نہیں سکتا کبھی
مکمل ہم میرا بیڑا مل کر آج خواجہ غریب نواز کے نام سے بیٹھے ہیں. اللہ صدیق اکبر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سید پاک کا صدقہ خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہم سب کو ہمارے مرشد و کریم کے شہادات کے صدقے ہمیں عطا فرمائے. مل کر شامل ہو جائیں گے. سب
इसको ख़त्म कैसे करेंगे? मैं तमाम जितने भी उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी मशाइख मौजूद हैं, जब मैं खिताब कर रहा था उस वक्त मेरे बहुत पुराने दोस्त फैज़ान भाई हैं, किसी ज़माने में टीवी में हमारे साथ करते थे, तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इन तमाम उलमा, तमाम मशाइख का साया सब पर कादिर क़याम फरमाए और अल्लाह ताला ने सबको सेहत आफ़ियत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए और इनको तमाम हासिदीन की हसद से, शरीरों की शर से महफूज़ व मासूम फरमाए। आइए मिलकर दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु वस्सल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिका या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंता अस्सलाम व मिनका अस्सलाम तबारकता रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा हदीना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा अعطيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين। اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعبادتنا وتسبيحنا وتهليلنا وسلامنا ومناجاتنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا يا الله يا رحمن يا رحيم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا ضعيف فاغفر لنا، إنا ذليل فأعزنا، إنا فقير فاغننا يا أرحم الراحمين. اقضِ حاجاتنا يا قاضي الحاجات، ادفع بلياتنا يا دافع البليات، حل مشكلاتنا يا حل المشكلات، اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت اس پیاری مبارک محفل کی برکت قبول فرما۔ لا الہ الا انت تیرے محبوب کے پیارے خلیفہ فیصل خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تیرے ولی کامل خواجہ عالم نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے مولا کریم اس کے جو پڑھا گیا سنا گیا، لا الہ الا انت تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اس سے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اس کا ثواب ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں بلکہ اپنے شیان شان عطا فرما۔ اس کا ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کر کے ان کے وسیلے سے تمام انبیاء، تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین، تمام مذاہب کے ائمہ مجتہدین، بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، خواجہ معین الدین چشتی المعروف، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ لا الہ الا انت حاضرین کے جتنے عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کو ایثار کرتے ہیں قبول فرما۔ لا الہ الا انت تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اس محفل کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ لا الہ الا انت ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کا اطاعت گزار بنا، اپنے محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے ظاہر باطن کو پاکیزگی عطا فرما، ہمیں اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ لا الہ الا انت ہم سب کو ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی عطا فرما۔ لا الہ الا انت جتنے یہاں پر تشریف فرما ہیں، جتنے حاضرین ہیں، ان کی پریشانیاں، ان کی مشکلات، ان کی تکلیفیں، لا الہ الا انت جائز کاموں میں رکاوٹیں دور فرما۔ لا الہ الا انت جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلز میں، جہاں کہیں جس قسم کی
بیماری نہیں یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اس کووڈ-19 سے کرونا وائرس سے ہم سب کو نجات عطا فرما. اے الہ العالمین جو اس میں مبتلا ہے سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے اولاد ہے نیک و صالح اولاد نصیب فرما. جو تندرست وسعت رزق نصیب فرما. قرضدار ہے مال قرض سے سودوشی نصیب فرما. بے سبب ہے اسباب مہیا فرما. جن گھروں میں جوان بیٹیاں بہنیں بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما. ہر رکاوٹ دور فرما. جو بے جان مقدمات میں جیلوں میں اسیر ہیں رہائی عطا فرما. جو گھروں سے بھاگے ہیں محبت ان کے ساتھ واپس لوٹنے کی توفیق نصیب فرما. تمام عالم اسلام کی خیر فرما. اے الہ العالمین عراق کے، یمن کے، شام کے، بوسنیا کے، چیچنیا کے، فلسطین کے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما. دشمنوں کو بے بس اللہ چال فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اس کی محافظین کی حفاظت فرما. تمام علماء اہل سنت کا سایہ یا الہ العالمین تمام مشائخ اہل سنت کا سایہ ہم سب پر دادیر قائم فرما. اے الہ العالمین اس مسجد پر، اس مدرسے پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. اے الہ العالمین کسی عظیم الشان مرکز بنا. اے الہ العالمین ہمارے ابرار علامہ ابرار نورانی صاحب، علامہ شباب صاحب، اے الہ العالمین اس کے علاوہ جتنے احباب ہیں، اے الہ العالمین جس طریقے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اے مالک و مولا ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس میں جو رکاوٹیں تکلیفیں دور فرما. اے الہ العالمین ان کی تمام علماء کی تمام مشائخ کی حفاظت فرما. ان کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرما. مولا کریم حرمین طیبین کے دروازے ہم سب پر کھول دے. مولا ہم معافی چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اے الہ العالمین ہمیں اس آزمائش سے نجات عطا فرما. بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما. وہیں ایمان بالخیر اور نصیب فرما. اے الہ العالمین اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش بنا. ہمارے فیضان صاحب سے اے الہ العالمین ہمارے فیضان صاحب نے بڑا پیارا کلام پیش فرمایا. اے الہ العالمین انہیں اور زیادہ اس فیلڈ میں بھی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. علامہ اکرم صاحب اے الہ العالمین ان کی مغفرت فرما. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے الہ العالمین السلام بھائی کے والدین کو بیمار ہے، اے الہ العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. صوفی الیاس میر صاحب کو، صوفی الیاس میر خالی صاحب کو یا الہ العالمین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. سب کو صحت نصیب فرما، سب کو شفا عطا فرما. اے الہ العالمین، اے الہ العالمین اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش بنا. دعا کے اختتام سے قبل ہماری مغفرت فرما. ہماری دعا پر فرشتوں کی آمین فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھو جو درے پاک کے پیغمبر کے حضور، ساتھ ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا. بحق لا الہ الا اللہ. تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ اس میں بھی بنے